بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجک وائس میں خوش آمدید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسری قسط میں ہم جانیں گے بادشاہ مصر کے خواب کے بارے میں کہ اس نے کیسا خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بتائی، آپ کی کیسی رہائی اور کیسے آپ کی پاک دامنی منظر عام پر آئی اور کیسی آپ نے اقتدار سنبھالا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ بادشاہ مصر نے، جس کا نام ریان تھا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی۔ وہ دبلی گائیں موٹیوں کو نگل گئیں اور 7 سرسبز شاداب بالیں اور 7 خشک، پھر خشک بالیوں نے سبز کو کھا لیا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ بادشاہ نے خواب ان 2 قیدیوں کے نکلنے کے بعد دیکھا۔ خواب یہ ہے کہ 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکلیں اور نیستان میں چڑھنے لگیں۔ پھر 7 گائیں بد شکل اور دبلی دریاؤں سے نکلی اور گھاٹ پر آ کر کھڑی ہو کر ان موٹی خوبصورت گایوں کو کھا گئی۔ بادشاہ بیدار ہوا، پھر سو گیا۔ دوبارہ پھر دیکھا کہ سبز اناج کی بھری ہوئی 7 بالیاں ہیں، ایک ٹہنی میں ظاہر ہوئی۔ پھر 7 بالیاں پتلی اور خشک نکلی، پھر ان ہری بالیوں کو کھا گئی۔ صبح کو بادشاہ گھبرایا، مصر کے دانش مندوں سے دریافت کیا، دانش مندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا، اس نے کہا کہ اتنی مدت کے بعد یاد آیا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو ملامت بھی نہ کی اور کئی برسوں تک بھولنے کی بنا پر جھڑکا بھی نہ اور نہ عطائی علم پر بخل کیا۔ اسی وقت خواب کی تعبیر دے دی کہ تم 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے اور خوب اناج پیدا ہوگا، پھر 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اناج بالکل نہ ہوگا، اور تم خوشحالی کے 7 سال اپنے غلے کو محفوظ کر لینا اور خشک سالی کے سالوں میں اس کو استعمال کر لینا۔ پھر ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ سے کہہ سنایا، اور بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے جو کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے، پھر تعبیر کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم اور دانش مندی اور جلالت قدر کا کاہل ہو گیا، اور بغیر دیکھے ان کا مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب کے اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، پہلے میرے اس جرم کی تحقیق کر لیں جس میں مجھے قید کیا گیا تھا، جن کے روبرو عزیز کی بیوی نے مجھے بلایا تھا، پھر ان کے ہاتھ چھری چاقو سے کٹ گئے تھے۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، اور میرا پروردگار تو ان مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور احترام کرتا رہا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی کا نام نہ لیا، مصر کی عورتوں کا کہا۔ اس معاملے میں بی بی زلیخا کے ساتھ ان عورتوں کی سازش تھی کہ ہر ایک ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی اور ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ پھر ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو قید کا مشورہ دیا۔ غضب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا، صاف صاف بتاؤ کہ اس معاملے میں اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ سب ایک زبان ہو کر بولی، جیسے کہ فرمان ہے، پاکی ہے اللہ کی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو وہ بھی بے اختیار بول اٹھی، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جو یوسف کو بہلاتی پھسلاتی تھی اس کے نفس سے، اور وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان معلومات کے بعد بلایا،
تمام معاملہ جو میں نے کیا ہے محض اس وجہ سے تھا تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ زلیخا نے عزیز کی خیانت اپنی نیت میں کر لی تھی، اس واسطے اپنا پردہ خود ہی کھول دیا، اپنی بے عزتی کو نہ دیکھا، بول اٹھی کہ واقعہ کھل گیا ہے، میں خود اس امر کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور بیان کرتی ہوں کہ واقعی میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، اور حضرت یوسف نے جو میرے خاوند کے سامنے کہا تھا یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اس بات میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے۔ میں خود اقرار کرتی ہوں کہ وہ قصور میرا تھا، تاکہ میرے خاوند کو بھی معلوم ہو جائے کہ یوسف میرے پاس سے پاک دامن ہی رہا۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے میں بھی پاک رہی، مجھ سے بھی کوئی بدکاری نہیں ہوئی۔ یہ سچی بات ہے کہ خیانت کرنے والوں کو اور مکاروں اور دغا بازوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتا۔ زلیخا کا کہنا سچا تھا، اور اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہ کرنا اس واسطے بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کے بعد زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار سے بھی محروم ہو گئی تھی اور پشیمان تھی۔ آپ کے دیدار کے بغیر عشق انتہا کو پہنچ گیا، اس لیے اپنی ذلت اور رسوائی کی پرواہ بھی نہ کی، معاملہ صاف کر دیا۔ بہرحال اب وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی، صداقت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ ظاہر ہو گیا اور شاہی دربار میں مجرموں نے اقراری جرم کر کے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا کیا تدابیریں اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، جیسے کہ فرمان ہے۔ یوسف نے کہا کہ اپنی مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کر دیں، میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی اور عام مختار بنا دیا۔ خداوند قدوس کی شان تو دیکھیں کہ ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے جنگلات میں بے کسی کی حالت میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں ناقص و کم قیمت میں فروخت ہو کر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، پھر ایک امیر عزیز مصر کے گھر کے مختار کل بن گئے، پھر مجرموں کی طرح قید خانے میں جانا اور کئی مدت جیل میں گزار کر آنا، آج شاہی خزانوں کا مختار کل بننا، چند دنوں کے بعد پوری حکومت عطا فرمانا، یہ قدرت کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ بادشاہ نے یہ بیان حضرت یوسف علیہ السلام سے سنا تو کہا، واللہ تیرا کہنا بے کم و کاست ہے، تعبیر تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر میں دہقانوں کو کوشش سے زراعت کرنے کا حکم صادر کرو، اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار میں قوت لیموت کا خرچ کریں، باقی غلہ بما خوشوں کی جمع کریں۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کروں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر متصرف کر دیا۔ پھر عزیز مصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مختار کل بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام ملک سے محصول قلیل و کثیر جمع کر کے اس مکان کو بھر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر قحط شروع ہو گیا، 7 سال کا کچھ بھی کسی کے پاس نہ رہا، بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے رہے، غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے، جو لوگوں کا مال متاع تھا سب ختم ہو گیا۔ تو مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط ختم ہونے کے بعد تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔